اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلامت فعل است کے قد در اولش باشد۔ بیان اسم کی علامتوں کا چل رہا تھا۔ کل آپ کو پڑھایا گیا تھا کہ اسم کی علامتیں کون کون سی ہیں، اسم کی پہچان کیا ہے۔ تو 11 علامتیں اسم کی آپ نے کل پڑھی۔ اسم کی کتنی علامتیں ہیں؟ 11۔ آج فعل کی علامتیں بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ ہم نے کل بتایا تھا یہ جو حصہ انہوں نے بیان کیا نا کہ جب جملے کے کلمات زیادہ ہوں تو اسم اور فعل اور حرف کو ایک دوسرے سے ممتاز کرنا چاہیے، یہ معلوم کرنا چاہیے کہ یہ کلمہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے۔ تو آپ کو یہ معلوم کیسے ہوگا کہ یہ اسم ہے؟ اسم کی کوئی پہچان ہونا چاہیے، تو اسم کی علامتیں بیان کر دی۔ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ کلمہ فعل ہے؟ فعل کی کچھ علامتیں ہونا چاہیے، پہچان ہونا چاہیے، تو فعل کی علامتیں بیان کی ہیں جو آج پڑھیں گے۔ اور یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ حرف ہے؟ تو اس کی بھی پہچان بیان کر دی ہے۔ تو آج جو بیان فرما رہے ہیں وہ فعل کی علامتوں کا۔ فعل کی علامتیں 8 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 8 ہیں۔ ان کو بیان فرماتے ہیں، دیکھیں۔ وعلامت فعل است، اور فعل کی علامت وہ ہے، لفظی ترجمہ کریں تو، اور اگر آپ اس کی ترجمانی کریں اپنی زبان کے اعتبار سے تو آپ کہیں گے اور فعل کی علامتیں یہ ہیں۔ علامت واحد ترجمہ نہیں، جمع کریں گے، اور فعل کی علامتیں یہ ہیں۔ اب ان علامتوں کا بیان شروع ہو رہا ہے آگے کہ قد در اولش باشد، کہ قد اس کے شروع میں ہو، اس کے اول میں ہو، کہ قد اس کے شروع میں، اولش اس کے شروع میں، کس کے شروع میں؟ فعل کے شروع میں۔ اس ضمیر کا مرجع فعل ہے۔ کہ قد در اولش باشد، کہ قد لفظ قد اس کے شروع میں ہو، چوں قد ضربا، جیسے قد یہاں قد داخل ہے، جیسے قد ضربا اس نے مارا ہے۔ ماضی پر جب قد داخل ہوتا ہے تو ماضی کو قریب بنا دیتا ہے، یعنی جو ماضی مطلق ہے اگر قد داخل کر دیں تو وہ ماضی قریب بن جاتا ہے وہ فعل۔ آپ جیسا کہ میزان میں پڑھ رہے ہوں گے، چوں قد ضربا، جیسے قد ضربا۔ ایک علامت ہو گئی۔ یسین باشد، یا اس کے شروع میں حرف سین ہو، حرف سین ہو، چوں سیضرب، جیسے سیضرب۔ تو قد ضربا کا ترجمہ ہے جو پہلی علامت پڑھی، قد داخل ہو، اس نے مارا ہے، اس نے مارا ہے۔ یسین اس کے شروع میں ہو، جیسے سیضرب، سیضرب۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا جلد وہ مارے گا، جلد وہ مارے گا۔ یا سوفا باشد، یا اس کے شروع میں سوفا ہو، چوں سوفا یضرب، جیسے سوفا، جب سوفا داخل ہو تو اس کا ترجمہ کریں گے سوفا یضرب کا، وہ کچھ زمانے کے بعد مارے گا، وہ کچھ زمانے کے۔ اصل میں سین جب فعل مضارع پر داخل کرتے ہیں یا سوفا داخل کرتے ہیں، دونوں کا بیان ہوا نا، سین کا اور سوفا کا۔ تو جب سین ہو یا سوفا ہو تو اب یہ حرف اس فعل مضارع کو مستقبل کے لیے کنفرم کر دیتا ہے۔ اس میں کون سا معنی پایا جاتا ہے؟ حال کا معنی اب اس میں نہیں ہوتا ہے۔ اب فرق کیا ہے؟
سیضرب اور سوف یضرب میں، تو سین استقبال قریب کے لیے ہے. کس کے لیے؟ اسے آپ کہہ سکتے ہیں مستقبل قریب. مستقبل یعنی جس پر سین داخل ہے تو آپ مستقبل قریب کا ترجمہ کریں کہ یہ کام ہوگا تو مستقبل میں، لیکن قریب میں ہی ہو جائے گا، جلد ہو جائے گا. اور جس پر سوفا داخل ہو تو سوفا آتا ہے استقبال بعید کے لیے. استقبال یعنی یہ کام ہوگا مستقبل میں اور ابھی جلدی نہیں ہوگا بلکہ کچھ وقت کے بعد ہوگا. دیکھیں یسین اس کے شروع میں ہو جیسے سیضرب جلد وہ مارے گا، یا یوں کہیں ان قریب وہ مارے گا. یا سوفا باشد یا اس کے شروع میں حرف سوفا ہو، چون سوفا یضرب جیسے سوفا یضرب ترجمہ ہوگا وہ کچھ زمانے کے بعد مارے گا. کتنی علامتوں کا بیان یہاں تک ہو چکا؟ 3 کا. پہلی علامت، دوسری، تیسری. یا حرف جزم بود یا اس کے شروع یا حرف جزم ہو یا اس کے شروع میں حرف جزم ہو. چون لم یضرب جیسے لم یضرب، جب لم داخل ہوتا ہے مضارع پر تو یہ بھی فعل مضارع کو جزم دیتا ہے اور یہ فعل کی علامت ہے. لم فعل پر ہی داخل ہوتا ہے. یا اس کے شروع میں حرف جزم ہو جیسے لم یضرب. 4 علامتوں کا بیان ہو گیا. یا ضمیر مرفوع متصل بدو پیوندد، یا ضمیر مرفوع متصل اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو، یا ضمیر مرفوع متصل اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو. ضمیر پھر بتایا ضمیر مرفوع کون سی ضمیر ہو؟ مرفوع ہو، کیونکہ ضمیر منصوب یا ضمیر مجرور جو ہوتی ہے وہ فعل کے علاوہ کے ساتھ بھی ہوتی ہے. فعل کے جیسے انہو، دیکھو انہ کے ساتھ ہا ضمیر منصوب ہے، لہو لام حرف جر کے ساتھ ہے. تو ضمیر منصوب یا مجرور کا کسی کے ساتھ متصل ہونا یہ فعل کی علامت نہیں ہے، اس لیے ان کو نہیں ذکر کیا، بلکہ فرمایا یا ضمیر مرفوع منصوب متصل منصوب کو اور مجرور کو خارج کر دیا. سب ضمیروں کا بیان بھی آگے کتاب میں آ رہا ہے. یا ضمیر مرفوع متصل اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو. ضمیر مرفوع متصل بھی کہا ہے کیونکہ ضمیر منفصل جو ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے. یا ضمیر مرفوع متصل اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو، چون ضربتا، چون ضربتا جیسے ضربتا کہیں یا ضربتے بھی لکھا ہے، دونوں ہے، دونوں درست ہے. ضربتا کہیں گے تو یہ صیغہ ہوگا واحد مذکر حاضر کا، اور ضربتے کہیں گے تو صیغہ ہوگا واحد مؤنث حاضر کا. تو کتنی علامتوں کا بیان ہو گیا؟ یہ 5. یا تائے ساکن، یا تائے ساکن اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو، تائے ساکن، چون ضربت جیسے ضربت. یہ تائے ساکن جس کے ساتھ مل کر آئے تو وہ بھی فعل ہوگا، یہ بھی فعل کی علامت ہے. 6 علامتوں کا بیان. یا امر باشد یا امر ہو، چون اضرب جیسے اضرب تو مار، یہ بھی فعل کی علامت ہے. یا نہیں باشد یا فعل یا نہیں ہو، چون لا تضرب جیسے لا تضرب، یہ فعل کی علامتوں کا بیان ہوا. اور یہ تعداد میں 8 ہیں. ایک بار پھر نظر ڈال لیں. اور فعل کی علامتیں یہ ہیں کہ قد فعل کے شروع میں ہو جیسے قد ضربا، یا اس کے شروع میں سین ہو جیسے سیضرب، یا سوفا ہو جیسے سوفا یضرب، یا حرف جزم ہو جیسے لم یضرب، یا ضمیر مرفوع متصل اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو جیسے ضربتا، یا تائے ساکن ہو جیسے ضربت، یا امر ہو جیسے اضرب، یا نہیں ہو جیسے لا تضرب. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ فعل کی علامتیں ہیں، فعل کو پہچاننے کے لیے یہ نشانات ہیں. تو اسم کی علامتوں کا بیان ہو گیا، کل ہو گیا تھا.
فعل کی علامتوں کا بیان آج ہو گیا. اب حرف کی علامتیں آپ کو پڑھنا ہے. تو حرف کی علامت اور پہچان بہت آسان ہے. یوں سمجھیں کہ جس میں نہ اسم کی کوئی علامت ہو اور نہ فعل کی کوئی علامت ہو وہی حرف ہے. نہ اسم کی کوئی علامت ہو اور نہ فعل کی کوئی علامت ہو وہی کیا ہے؟ حرف ہے. آسان سی بات ہے. دیکھیں وہ علامت حرف آست اور حرف کی علامت یہ ہے. آ کا معنی وہ ہوتا ہے لیکن آسانی کے طور پر ترجمہ اس کا یہ کر رہے ہیں. کہیں کہیں آ کا ترجمہ ای بھی ہوتا ہے. اور علامت حرف یہ ہے، حرف کی علامت یہ ہے کہ ہیچ علامت از علامات اسم و فعل درو نبوت، کہ اسم و فعل کی علامتوں میں سے کوئی علامت اس میں نہ ہو. اسم و فعل کی علامتوں میں سے کوئی علامت اس میں نہ ہو، یہی حرف کی علامت ہے، حرف کی پہچان ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ فصل بدا کے جملہ کلمات عرب بردو قسم است. یہ ہم پھر ایک بار یاد دلا رہے ہیں. پیچھے جو بیان کیا نا کہ جب جملے کے کلمات زیادہ ہوں تو جاننا چاہیے اسم فعل حرف کو ایک دوسرے سے ممتاز کرنا چاہیے. تو یہ پورا نحمیر کا خلاصہ ہو گیا. اب انہی چیزوں کی تفصیل ہوتی رہے گی. دیکھو ہم مورب مبنی پر آ گئے، بتایا تھا نا. اور دیکھنا چاہیے مورب ہے یا مبنی ہے، عامل ہے یا معمول ہے. انہی سب چیزوں کا تفصیلی بیان ہوتا جائے گا. فرمائے بدا کے جملہ کلمات عرب بردو قسم است. جان لیجئے کہ عرب کے تمام کلمات دو قسم پر ہیں. یعنی عرب کے تمام کلمات کی دو قسمیں ہیں، معرب و مبنی. ایک قسم کا نام معرب ہے اور دوسری قسم کا نام مبنی ہے. عرب میں جتنے کلمات استعمال ہوتے ہیں، جتنے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، سب کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. یا تو وہ کلمہ معرب ہوگا یا مبنی ہوگا. دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو معرب ہوگا یا مبنی ہوگا. جان لیجئے کہ عرب کے تمام کلمات دو قسم پر ہیں، معرب و مبنی. معرب اور وہ دو قسمیں کون سی ہیں؟ معرب اور مبنی. اب معرب کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ معرب کیا چیز ہے. یہ تو آپ نے پڑھ لیا معرب اور مبنی. یہ معرب ہے کیا؟ معرب آست کے آخرش با اختلاف عوامل مختلف شود. معرب وہ ہے کہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے مختلف ہو جائے، بدل جائے. معرب وہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جائے. معرب وہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جائے. یا یوں کہیں معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جائے. یہ عوامل کیا ہے؟ عوامل عامل کی جمع ہے. عامل کیا ہے؟ عامل کہتے ہیں عمل کرنے والے کو. یعنی جب عمل کرنے والا بدلے گا تو معرب بدل جائے گا. معرب بدل جائے گا. اس عامل کی وجہ سے وہ بدلتا رہے گا. کیسے بدلے گا یہ بھی مثال دے کر سمجھایا ہے آگے. تو تعریف ذہن نشین رہے. معرب وہ کلمہ ہے کہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جائے. چوں زیدن در جانی زیدن ورأیت زیدن ومررت بزیدن. جیسے کہ جانی زیدن ورأیت زیدن ومررت بزیدن میں زیدن ایسے ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے؟ جیسے جانی زیدن ورأیت زیدن ومررت بزیدن میں زیدن. تو ان تینوں یہ تین مثالیں دی ہیں. کتنی مثالیں ہیں؟ تین. جانی زیدن ایک، ورأیت زیدن دو، ومررت بزیدن تین. تو ان تینوں مثالوں میں جو زید ہے وہ معرب ہے. وہ کیوں زیدن در جانی زیدن ورأیت زیدن ومررت بزیدن. جیسے جانی زیدن ورأیت زیدن ومررت بزیدن میں زیدن. تو یہ زید کیا ہے؟ معرب ہے.
اور معرب کی تعریف کیا کی کہ معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جائے۔ تو اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ عوامل کے بدلنے سے اس کا آخر کیسے بدلے گا۔ آپ غور کریں اور نظر رکھیں کہ زید معرب ہے، تو دیکھیے ہم نے کہا جاء زید، تو زید کے آخر میں کیا ہے؟ تنوین ہے، ضمہ ہے، کیا ہے؟ دو پیش ہے نا۔ تو یہاں اس مثال میں جاءنی زیدن، اس مثال میں جاء عامل ہے، کیا ہے؟ اب ہم نے جاء جو عامل تھا اس کو بدل دیا اور ہم نے کہا رأیت زیدن، کیا کہا؟ زید کچھ بدلا؟ پہلے کیا تھا زید پر؟ دو پیش تھے، تنوین تھی، اور اب کیا ہو گیا رأیت زیدن میں؟ فتح، دو زبر آ گئے، بدل گئے نا۔ پھر ہم نے اور بدلا، ہم نے کہا مررت بزیدن، مررت ب، اب کیا ہو گیا؟ کسرہ آ گیا۔ تو زید بدل رہا ہے نا عامل کے بدلنے سے۔ پہلی مثال میں عامل کیا تھا؟ اور دوسری مثال میں عامل کیا ہے؟ رأیت، اور تیسری مثال میں عامل کیا ہے؟ مررت، کیا ہے؟ مررت، اور با ہے، کیا ہے؟ مررت تو فعل ہے اور یہاں پر اصل عامل ہے زید کے لیے با حرف جر، ٹھیک ہے۔ تو دیکھو عامل کے بدلنے سے زید بدل رہا ہے، تو یہی معرب ہوتا ہے جو بدلے، اور جو مبنی ہوتا ہے وہ عامل کے بدلنے سے بدلتا نہیں ہے۔ آگے مثال آ رہی ہے، تو معرب سمجھ میں آ گیا؟ ملا لیں ایک بار تعریف پھر۔ معرب وہ کلمہ ہے، ہم تھوڑا سا اضافہ کر رہے ہیں، کلمہ بول رہے ہیں کیونکہ کلمہ ہی ہے نا۔ معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جائے، جیسے جانی زیدن ورأیت زیدن ومررت بزیدن میں زید۔ اب دیکھ کیا کہتے ہیں، جاء عامل، جاء عامل ہے، خود بتا رہے ہیں۔ پہلی مثال میں جاء اور آپ اضافہ کر کے بولیں دوسری مثال میں عامل کیا ہے؟ دوسری مثال میں عامل کیا ہے؟ اور تیسری میں آپ با کہہ دیجئے، کیا بے حرف جر تو داخل ہے نا زید سے پہلے، وہ بھی عامل ہے۔ یہ جر، حرف جر جو ہوتا ہے یہ جر دیتا ہے نا اپنے مدخول کو۔ جاء عامل است، جاء وزید معرب است، اور زید یہ تو ہم نے بتا ہی دیا معرب کیا ہے؟ زید۔ وضمہ اعراب است، اور ضمہ کون سا ہے؟ ضمہ، ضمہ ہے کون سا؟ پڑھ کر بتاؤ۔ ضمہ کون سے؟ ضمہ پوچھ رہے ہیں۔ دال کے اوپر جو دو پیش ہیں، دال کے اوپر جو دو، یہ ضمہ ہے، ٹھیک ہے۔ جاء عامل ہے اور زید معرب ہے، اور ضمہ و دال محل اعراب، اور دال محل کون سی دال؟ چاول کے ساتھ والی؟ زیدن میں جو آخری حرف دال ہے وہ کیا ہے؟ محل اعراب کا محل ہے، اعراب اسی پر آئے گا۔ اعراب ہمیں کس کا دیکھنا ہوتا ہے؟ کلمے کے آخری حرف کا اعراب دیکھنا ہوتا ہے۔ دیکھیں تو یہ معرب کا بیان ہو گیا۔ ومبنی آس کے آخرش باختلاف عوامل مختلف نہ شبد، اور مبنی وہ ہے، مبنی وہ کلمہ ہے، اور مبنی وہ کلمہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہ بدلے، جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہ بدلے۔ چوں ہا اولائے، جیسے ہا اولائے کہ در حالت رفع و نصب و جر یکساں، کہ جو حالت رفع اور حالت نصب اور حالت جر میں یکساں ہے۔ کیسے یکساں ہوگا؟ یہ جو تین مثالیں اوپر معرب کے بیان میں دی تھیں، جاءنی زیدن، دوسری مثال رأیتو، تیسری مثال زیدن، تو پہلی مثال میں زید حالت رفع میں ہے اور دوسری مثال میں زید حالت نصب میں ہے، اور تیسری مثال میں زید حالت جر میں ہے، اور تینوں حالتوں میں اس کا اعراب بدل رہا ہے۔ لیکن زید کی جگہ اگر کوئی ایسا کلمہ ہو جو مبنی ہوتا ہے تو وہ حالت رفع میں بھی ایسا ہی ہوگا، حالت نصب میں بھی ایسا ہی ہوگا، اور حالت جر میں بھی ویسا ہی ہوگا، کوئی الفاظ میں اعراب میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ اب آپ وہی تین مثالیں جو معرب میں دی تھی
انہیں ہی رکھیں اور ان میں زید کی جگہ ہا اولائے کو رکھ دیں، زید کو ہٹا دیں وہاں سے اور ہا اولائے کو رکھ دیں، تو کیا ہو جائے گا؟ جاءنی ہا اولائے۔ اور دوسری مثال کیا ہوگی شہزیل؟ زور سے بولو، ڈرنا کیا، غلط ہوگا ہم بتا دیں گے۔ رأیتو، تیسری مثال با بھی لگائیں گے، با نہیں ہٹائے، زید ہٹائے، مررت بہا۔ اب یہ بتائیے ہا اولائے بدلا کیا؟ جانی ہا اولائے، رأیت ہا اولائے، مررت بہا اولائے، تینوں حالت میں ہا اولائے ہا اولائے ہا اولائے ہے، لیکن زید تھا وہ بدل رہا تھا، کہیں زیدن ہے، کہیں زیدن ہے، کہیں زیدن ہے۔ تو جو معرب ہوتا ہے وہ عوامل کے بدلنے سے بدلتا ہے، اور جو مبنی ہوتا ہے عوامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا، یہی فرق ہے دیکھیں۔ اور مبنی وہ کلمہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہ بدلے،